میں جو گھاٹیاں تھیں ان گھاٹیوں کا بیان میں تفصیل کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ، پہلی جو گھاٹی تھی علم، اس کا بیان میں نے کیا تھا، اور پھر دوسری جو گھاٹی تھی توبہ، اس کا بیان بھی مکمل ہو چکا تھا، اور تیسری جو گھاٹی ہے جس کو عوائق اربع کہتے ہیں، عبادتوں کے اندر رکاوٹ ہے، اور تیسری گھاٹی ہے اس کو عوائق اربع کہتے ہیں۔ اس عوائق اربع یعنی تیسری گھاٹی کے اندر چار چیزیں آ جاتی ہیں، ایک دنیا، دوسری عوام الناس، تیسرا شیطان، اور چوتھا نفس۔ یہ عوائق اربع ہیں اور یہ تیسری گھاٹی ہے، اس کا بیان جاری تھا۔ تو دنیا سے بے رغبتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ دنیا کے اندر جس وقت بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اور اسی طریقے سے زہد کے متعلق جو گفتگو تھی وہ بھی میں مکمل کر چکا تھا، زہد کا شرعی حکم یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا، اور ترک دنیا کے اوپر ابھارنے والے جو امور ہیں ان امور کا بیان بھی میں مکمل کر چکا تھا۔ اور عوام الناس جو رکاوٹ ہے اس راستے کے اندر، یعنی عوائق اربع میں سے جو عوام الناس ہے، دنیا، عوام الناس، نفس اور شیطان، یہ چار ہیں نا، تو عوام الناس یعنی عوائق اربع میں سے جو عوام الناس ہے، تو عوام الناس سے چھٹکارا پانا، اس سے دوری اختیار کرنا، یعنی اس کے اندر ایسا بندہ الجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی آخرت کی طرف انسان کی توجہ ہی نہ رہے، اس کے متعلق میرا بیان جاری تھا، اور میں یہاں تک پہنچایا تھا کہ جو خلوت نشینی ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور خلوت نشینی کی جو تاکید ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے۔ اب دیکھیں سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُودُهُمْ وَحَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عہد فساد کی بینٹ چڑھ چکے ہیں، مرجت عودہم، لوگوں کے جو عہد ہیں وہ فساد کی بینٹ چڑھ چکے ہیں، وحفت امانتہم، اور امانتوں کے بوجھ کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے ہیں، وکانوا ہاکذا وشبک بین اصابعہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مقدسہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر ڈالتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے تو الزم بیتک، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے گھروں کو پکڑ لیں، یعنی اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، یعنی تمہارا جو گھر ہے وہ لازم ہے تمہارے لیے۔ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو اپنی ملکیت کے اندر رکھنا ہے، یعنی یہ جو تمہاری زبان ہے اس زبان کو تم نے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ وَحُزْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَحُزْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور اچھے کاموں کو تم نے اختیار کرنا ہے اور برے کاموں کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ، اور خاص لوگوں کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، اپنا ناطہ مضبوط رکھنا ہے۔ وَدَعْ مَا عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، خاص لوگوں کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط رکھنا ہے، اور عام لوگوں سے تم نے کیا ہونا ہے، کنارہ کش ہو جانا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے خلوت نشینی کے متعلق، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد عام ہو چکا ہے اور لوگ امانتوں کے بوجھ کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں، اور جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو لوگ اس طرح کے ختم کرنے لگیں، وہ جو عہد ہے وہ فساد کی بینٹ چڑھ چکے ہیں، اور لوگ آپس میں بالکل اس طرح مل چکے ہیں، یعنی ان باتوں کے اندر اب کوئی فرق لوگ نہیں سمجھتے، سارے لوگ ہی ایک کنگھی کے دندانے کی طرح ہو چکے ہیں، یعنی جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ملا کر یہ دونوں ہاتھ ایک ہو جاتے ہیں، بالکل لوگ یعنی فتنہ اور فساد کے اندر، جھوٹ بولنے کے اندر، امانتوں کو ہلکا سمجھنے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے معاون بن جائیں گے،
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑنا ہے، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا ہے، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑنا ہے، یعنی تمہارے اوپر خلوت نشینی ہے، اور اس کے اندر تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اپنی ملکیت کے اندر رکھنا ہے، اور اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دینا ہے، برائی سے تم نے منع کرنا ہے، اور خاص جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، ان کے ساتھ تم نے معاملات کرنے ہیں جو بالکل پرہیزگار نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ بہت ضرورت کے وقت ہی تم نے لوگوں سے ملنا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی، یعنی ایک معنی تو یہ بنتا ہے نا خاص لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں اور عمومی تعلقات ختم کر دیں، یعنی بالکل جو خاص ضروریات ہوتی ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، تو یہ معاملات آپ نے لوگوں کے ساتھ کرنے، اور باقی جو ہیں تو عام جو آپ کے معاملات ہیں ان معاملات کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ میں پہلے بھی بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جس وقت درس قرآن کے اندر ہم تھے تو اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، اس معنی کے اندر کہ کوئی کسی کو پوچھے ہی نہیں، اور لوگ اس طرح کریں کہ برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں، نیکی کو حکم نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں، اور بندہ علیکم انفسکم یہ صرف اپنی جان کی فکر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ علیکم انفسکم کا مطلب یہ کہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو منع کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری بات کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے دلیل ہم نے لوگوں تک پہنچا دی، اللہ کا پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اب آپ کے پیغام پہنچانے کے باوجود بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے، برائی کو اپناتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، تو اب آپ کے لیے کیا ہے؟ علیکم انفسکم، اب تمہارے اوپر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اب یہ لوگ تمہاری ذمہ داری سے نکل گئے ہیں، کیونکہ تم نے ابلاغ جو تمہاری ذمہ داری تھی، دعوت جو تمہاری ذمہ داری تھی، پہنچانا جو تمہاری ذمہ داری تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو تمہارا فریضہ تھا، اس فریضے کو تم پورا کر چکے ہو، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب باز نہیں آتے، تو اب ان کا گمراہ ہونا، ان کا فسادی ہونا اور ان کا دوسرے راستے صراط مستقیم سے ہٹ جانا اب یہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن رکھنا ہے، خلوت نشینی کے جو معاملات ہیں اس کی گفتگو میں آپ لوگوں نے اس بات کو خاص طور کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ایک اور مقام کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حرث ابن عمیرہ سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان یدفع عمن عمرک، فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی فسیأتی علیک زمان کثیر خطباؤہ قلیل علماؤہ، ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ خطبے دینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، یعنی خطبے دینے والے، خطاب کرنے والے خطیب بہت زیادہ ہوں گے، لیکن علماء بہت کم ہوں گے۔ علیک زمان کثیر خطباء قلیل علماء وکثیر سؤلہ قلیل مؤتوہ، فرمایا کہ کثیر سؤلہ قلیل مؤتوہ، فرمایا سوال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، سوال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یعنی مانگنے والے لوگ، سوال کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ مانگنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن دینے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، دینے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اچھا، یعنی پھر اس کا ترجمہ سن لیں کہ اے عمیرہ، حرث ابن عمیرہ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں خطیب تو بے شمار ہوں گے لیکن علماء تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے بے شمار ہوں گے لیکن دینے والے بہت کم۔ خواہشات اس زمانے میں علم کے آگے ہوں گی، یعنی لوگ اس طرح کریں گے، اپنے علم کی اتباع نہیں کریں گے،
جو علم ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیا ہے وہ علم ان کی خواہشات کے اوپر غالب نہیں آئے گا، بلکہ ان کی خواہشات ان کے علم کے اوپر غالب ہوں گی۔ یعنی جو علم انہیں نصیب ہوا ہے اس علم کے اوپر عمل ان کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں گے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ تو آپ نے عرض کیا، یعنی حضرت حارث بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ زمانہ کب آئے گا؟ فرما اذا امیتت الصلاۃ، یہ زمانہ اس وقت آئے گا جب لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے۔ وقبلت الرشاء، اور رشوت عام ہوگی۔ ویباح الدین بعرض یسیر من الدنیا، اور دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے لوگ کیا کریں گے، اپنا دین بیچ دیا کریں گے۔ دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے لوگ کیا کریں گے، اپنا دین بیچ دیا کریں گے۔ فالنجا النجا ثم ویحک النجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سے بچنا ہے، اس وقت سے بچنا ہے، اس وقت سے بچنا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس وقت سے تم نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ یعنی بچت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بچت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ بندہ ایک سائیڈ اختیار کر لے، بندہ تنہائی اختیار کر لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے دو فرامین میں نے آپ کو سنائے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے تنہائی کا حکم دیا ہے، خلوت نشینی کا حکم دیا ہے کہ جب صورتحال اس قسم کی ہو جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، خلوت نشینی اختیار کرنی ہے۔ اب امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو زمانہ تھا 5ویں صدی ہجری کے اندر گزرنے والے امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں وہ فتنے اور فساد کا جو زمانہ اور جو نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے زمانے کے اندر آ کر دیکھو کہ وہ ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ یعنی خود سوچیں وہ 5ویں صدی یعنی آج سے کم از کم بھی 1000 سال قبل کی بات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ضائع کرنا، اسی طریقے سے رشوت کا عام ہو جانا، برائیوں کا عام ہو جانا، نمازوں کو ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ ساری باتیں تو میرے زمانے کے اندر پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر زمانے کے جو محدثین علماء گزرے ہیں اپنے اپنے زمانوں کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ فتنے اور فساد کی جو نشانیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائی تھیں وہ ہمارے زمانے کے اندر ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے اوپر خلوت نشینی واجب ہو چکی ہے، تنہائی واجب ہو چکی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ کتنا بہترین زمانہ تھا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء موجود تھے، مفسر موجود تھے، محدث موجود تھے، علماء متکلمین صوفیاء کرام موجود تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، تو آپ خود سوچیں اس کے بعد اب 1000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ہم اس زمانے کے اندر پہنچائیں تو آپ سوچیں کہ وہ نشانیاں کس درجے کے اندر، کامل درجے کے اندر مکمل ہو چکی ہوں۔ اور آج تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل اس بات کو دیکھ لینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ نمازوں کو کس طرح ضائع کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز کی لوگوں کو آپ پرواہ نہیں ہونے لگی ہے۔ یعنی اتنی اہمیت والا دن، پچھلا جمعہ جس وقت میں آپ لوگوں کے پاس آپ کی خدمت میں آیا تھا، میں نے آداب جمعہ کے اوپر ہی گفتگو کی تھی کہ اتنا عظیم دن مسلمانوں کے لیے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن قرار دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو مساکین لوگوں کا حج قرار دیا۔ اس دن تمہاری بخشش ہونی ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک مسلم کے الفاظ کے مطابق، بلکہ 3 دن زائد تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی عظمت والا دن ہے، لوگ اب اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عام نمازوں کی لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ صبح کی نماز کی کیا اہمیت ہے، ظہر کی نماز ہے، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، اگر نہیں پڑھیں گے قیامت والے دن مشکات شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اور رشوت کو وہ کیا کہتے ہیں کہ رشوت تو بالکل عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اپنا جو آپ کا جائز حق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لین دین لوگوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اس رشوت کا نام چائے پانی رکھ لیا ہے اور عام ہو گئی ہے رشوت۔ شرابوں کے باقاعدہ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ان کو باقاعدہ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، فیکٹریاں بنتی ہیں، ان کو گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس دیتی ہے کہ آپ اس طرح کریں، یہ جاری ہے، آپ کریں۔ سود آپ کے ملک کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے، آپ کا جو آئین ہے اس آئین کے اندر ابھی تک سودی شکیں موجود ہیں، حالانکہ 56 کا آئین ہو، 62 کا ہو، 73 کا ہو، سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ان کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔
آج تک اگر کسی نے کچھ تھوڑی بہت کسی مذہبی آدمی نے کچھ کوشش کی بھی ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، حکمرانوں نے درمیان کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ یعنی 73 کا جس وقت آئین بنا تھا نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اب اس طرح کریں گے کہ یہ جو آئین کے اندر سودی شکیں موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔ پھر اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہوا۔ پھر 1991 کے اندر جس وقت شریعت کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ نے جس وقت فیصلہ دیا ہے تو سب سے پہلے حکمرانوں نے درمیان کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ تو اسی سودی نظام کی یہ لعنت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں سود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اعلان جنگ ہے نا، اعلان جنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر یہ فرماتا ہے کہ یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ خود اپنی ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے لوگ ہیں تو مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کس طرح ترقی ہو سکتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جان بوجھ کر واضح علل اعلان اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، مجاہرین اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ تو مجھے خود آپ بتائیں کہ جہاں پر لوگ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے ہیں تو وہ ملک کس طرح ترقی کرے، اس ملک کے اندر خوشحالی کس طرح آ سکتی۔ تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جس وقت حالات اس نیچ کو پہنچ جائیں تو پھر تمہارے اوپر کیا ہوتا ہے، خلوت نشینی ہوتی ہے۔ خلوت نشینی آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، آپ تنہائی اختیار کر لیں اور سائڈ کے اوپر ہو جائیں۔ اچھا، جو یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت جلال کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ اس زمانے میں، یعنی اپنے زمانے کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ خلوت نشینی جائز ہو چکی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر سفیان ثوری کے زمانے کے اندر خلوت نشینی جائز ہو چکی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ تو پھر اس کے بھی بعد کا زمانہ ہے، آپ 5ویں صدی کے اندر دنیا سے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میرے زمانے کے اندر تو بدرجہ یا تم کیا ہو چکا ہے، خلوت نشینی واجب ہو چکی ہے۔ اچھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عباد الحواس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، وہ فرمانے لگے کہ عباد، تم ایک ایسے زمانے کے اندر ہو جس زمانے سے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یعنی تم اس زمانے کے اندر ہو کہ اللہ کے رسول بھی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی اس زمانے سے کیا کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ یہ زمانہ پائیں جو ہم تک پہنچ گیا، وہ صاحبان علم تھے، اب ہماری کیا حالت ہوگی، ہم نے اس زمانے کو پا لیا جبکہ ہم تو علم، صبر اور بلائی کے کاموں میں معاونت کے اعتبار سے ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور کی نسبت اس دور کی دنیا زیادہ گدلی اور لوگ زیادہ فسادی ہو چکے ہیں۔ یعنی صحابہ پاک کا زمانہ تھا، اب ہمارا زمانہ ہے، تو ہم تو علم کے اندر، عمل کے اندر، تقوی کے اندر ان لوگوں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس زمانے سے، جو زمانہ ہم نے پا لیا، اس زمانے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں، فرما ھذا الزمان الذی کنا نحاذرہ فی قول کعب و فی قول ابن مسعود، یہ وہ زمانہ ہے جس سے ہمیں حضرت کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ڈرایا ہے۔ کیا ڈرایا ہے؟ دہر بہ الحق مردود باجمعہ والظلم والبغی فیہ غیر مردود، اس زمانہ میں حق بالاتفاق غیر مقبول جبکہ ظلم اور بغاوت مقبول ہیں۔ یعنی حق کو قبول نہیں کیا جاتا، ظلم کو قبول کیا جاتا ہے۔ اعمل اسم من الازمان ملتبس فیہ لابلیس تصویب و تسعید، فرما اس زمانے کے اندھے بہرے اس میں مل گئے ہیں، ابلیس کو دوست سمجھا جاتا ہے اور ابلیس کو مقام دیا جاتا ہے۔ شیطانی کاموں کو سپورٹ کی جاتی ہے، رحمانی کاموں کو رد کیا جاتا ہے۔ ان دام ھذا لم تحدث لہ غیرہ، اگر زمانہ یوں ہی رہا، انقلاب بپا نہ ہوا، لم یبق میت ولم یفرح بمولودی، لم یبق میت ولم یفرح بمولودی، فرما اگر اسی طرح ہوا، زمانے کا انقلاب نہ آیا تو فرما نہ مرنے والوں کے اوپر رویا جائے گا اور نہ پیدا ہونے والوں کے اوپر خوشی کی جائے گی۔ فرما یعنی اسی طرح تم لوگ کرتے رہے کہ شیطان کو سپورٹ کرتے رہے، رحمانی کاموں کو رد کرتے رہے، تو پھر کیا ہے، کوئی دنیا سے آئے یا جائے کوئی فائدہ بھی نہیں۔
یعنی دیکھیں نا، کوئی دنیا کے اندر آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں. کیوں خوشی مناتے ہیں؟ کہ یہ زمانہ سعادت والا زمانہ ہے، اب یہ بڑا ہوگا، نیکیوں کے کام کرے گا، اللہ رسول کے راستے کے اندر اٹھے گا. تو اب اس طرح ہے نا کہ جب زمانہ ہی اس طرح ہو کہ نیکی کا دور ہی نہ رہے، علم اور تحقیق کا دور ہی نہ رہے، نیکی کے کاموں کو پسند ہی نہ کیا جائے، ہر طرف برائی ہو برائی ہو برائی ہو، تو مجھے بتائیں کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اسی برائی کا حصہ بنے گا. لہٰذا اس کی پیدائش کے اوپر کیا خوشی ہے. اور جو دنیا سے چلا جائے، ہم کہیں کہ اس کا دروازہ، نیکی کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے. دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر بندہ آتا ہے، عمل کرتا ہے. تو دنیا جو دارالعمل ہے، تو اب مرنے والے کے اوپر افسوس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ تھا تو اس کو یہ موقع ملا ہوا تھا کہ تم نیکی کرو، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، مخلوق خدا کو نفع پہنچاؤ. تو یہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. دنیا تمہارے لیے ایک کھیتی ہے، اس کھیتی کے اندر جو کچھ تم نے بونا ہے، آخرت کے اندر تم نے وہ کچھ کاٹنا ہے. تو مرنے والے کے اوپر یہی افسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری جو سنگت تھی، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ اب ختم ہو گیا ہے، اور آسمان سے اس کا رزق کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے. ایک اس کی نیکیوں کے لیے ایک دروازہ تھا، یہ عمل کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال چڑھتے تھے، وہ بند ہو گیا ہے. نیکی والے مرنے والے کے اوپر یہ افسوس ہوتا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ اسی طرح برائی کو پیش کرتا رہا اور برائی پنپتی رہی، برائی آگے بڑھتی رہی، تو فرماتے ہیں نہ پیدا ہونے والے کے اوپر کوئی خوشی ہے کہ یہ نیکی کا حصہ بنے گا، اور نہ مرنے والے کے اوپر کوئی افسوس ہے کہ اب اس کے رزق کا یا اس کے نیک اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. وہ پہلے سے ہی بند تھا. ظاہری سی بات ہے زندگی کے اندر کوئی نیکی کرنی نہیں. تو یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اولاد کے جو حقوق ہیں، اولاد کے ان حقوق میں سے پہلا حق یہ کہ آپ اس اولاد کے لیے نیک والدہ کا انتخاب کریں، اچھے گھرانے کا انتخاب کریں. یہ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق کہ جس وقت آپ شادی کا سوچتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کریں؟ سب سے پہلی آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر کے اندر جو آئے گی اس کے بطن سے مجھے خدا اولاد نصیب کرے گا، میرے آنے والے بچے اس کے بطن سے آئیں گے، لہٰذا نیک بطن کا وہ انتخاب کریں. یہ آپ کی اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے. اب چونکہ میں بھی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، کتنے آپ سب ٹائم استاد جی 5 منٹ اور اچھا، تو اب میں بھی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ تو خلوت نشینی کے متعلق جہاں تک ممکن ہو سکا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ گفتگو پیش کر دی ہے کہ خلوت نشینی جس وقت زمانے کا فساد بپا ہو جائے، زمانے کے اندر نیکی ختم ہو جائے، برائی کا دروازہ کھل جائے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تنہائی اختیار کرنی چاہیے. اب چونکہ بات یہاں پر ختم ہوئی ہے کہ اولاد کا یہ پہلا حق ہے، تو یہ بات بھی میں مختصر الفاظ کے اندر آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک مقام دیا ہے، اور والدین کی شان کے متعلق اتنی بات ہی کافی ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انشکر لی ولوالدیک، فرما میرا شکر بھی ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو. تو اللہ نے اپنا شکر اور والدین کا شکر ایک جگہ کے اوپر ذکر کیا، یہی والدین کی عزت کے لیے، شان کے لیے کافی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا احسان کا حکم دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی وہ کہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک مقام ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے پیچھے نہیں کرنا، اس کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. لیکن اس زمانے کے اندر ہمیں اس بات کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی کہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے اوپر کچھ فرائض بھی ہیں. یعنی تمہاری اولادوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. آپ اس طرح کریں کہ بچوں کو سکول کے اندر، مدرسے کے اندر داخل کر دیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بچہ، کئی والدین کو میں نے دیکھا، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ کے بچے کتنی کلاس کے اندر، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں سکول تو جاتا ہے جی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں کتنی کلاس کے اندر. یعنی آپ اتنا بیغام ہو جاتے ہیں. وہ حسن نثار کا ایک جملہ اس نے بڑی ٹھیک بات کی، وہ کہتے ہیں بچوں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرو گے نا تو کل یہ لاکھوں روپے تمہیں لا کر دیں گے. آپ اس طرح کریں، سرکاری سکول کے اندر چھوڑ دیں، کوئی پتہ نہیں کتنی کلاس کے اندر ہے، مسجد مدرسے کے اندر قاری صاحب کے حوالے کر دیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بچے کو یہ گستاخ بنائے گا، میرے بچے کو یہ دہشت گردی کی تعلیم دے گا، انتہا پسند بنائے گا، یا قرآن کا قاری، عالم دین اور والدین کا فرما بردار بنائے گا. اس بات کی آپ کو فکر ہی نہ ہو تو آپ اپنی اولاد کے پھر ذمہ دار تو ہیں. پھر جس وقت یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، آپ ان کی تربیت، میں اپنے خاندان کا ایک آپ کو بتاتا ہوں، اور رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، سچ آپ کو بتاتا ہوں، ایک لفظ بھی اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب کرے. یعنی کوئی مسئلہ کی اس میں وہ بات ہو یا اس طرح کی، وہ اس طرح کرتا تھا، اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 یا 8 بیٹے عطا کیے تھے. 7 یا 8 بیٹے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے. اسی طرح 2 یا 3 بیٹیاں تھیں اس کی.
وہ اسی طرح کرتا تھا کہ بچے پیدا ہو گئے، کوئی اس کو پرواہ نہیں، اپنی دکان اور جرنل اسٹور تھا بہت بڑا، اس کو بند کر کے وہ اس طرح کرتا، وہ اپنا بستر کاندھے کے اوپر رکھ کے سال کے لیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میری اولاد کس حال کے اندر ہے، نہ وہ سکول گئے نہ وہ مدرسے گئے۔ آج وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، وہ شخص بھی فوت ہو چکا، اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ان کے حالات دیکھنے والے ہیں، وہ بیویوں کو 100 دفعہ طلاق دے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیویوں کو 100 دفعہ طلاق دے چکے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز کے وہ راستے سے نہیں گزرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑتے جھگڑتے ہیں کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں، آپ سمجھے یہ انسان ہے ہی نہیں، وہ دوسری مخلوق جس طرح ایک دوسرے کو پڑھتی ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کو، کوئی برکت نہیں ہے۔ ساری والدین کی وہ جو کمائی تھی، وہ جو دکانیں تھیں، ساری اڑا کے بالکل کسی کو، اب بھی ان کی وہی حالت ہے۔ تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، ان کی اپنی بھی ٹھیک ہے، ان کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں، لیکن پہلے مجھے بتائیں قصوروار کون ہے؟ ان کے والد ہیں۔ کہ آپ اپنے بچوں کے پاس رہیں، ان کی تربیت کریں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، میں ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بیٹا مجھے ذکر سناؤ اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک بچہ آپ کے سامنے، یہ میرا بیٹا ہے بڑا، اس کو میں کہتا ہوں بیٹا مجھے سنائیں لا الہ الا اللہ سنائیں، پھر رات کو یہ سوتا ہے، اس کو اس کی والدہ کہتی ہے، میں کہتا ہوں بیٹا چلو آپ کلمہ پڑھو اور سو، پھر باقاعدہ یہ کلمہ میں پورا سناتا ہے۔ موبائل کے اوپر میں سورۃ الملک اس کو لگا کے دیتا ہوں، یہ بڑی سورۃ البقرہ شریف اس کو لگا، پھر یہ خود مجھے کہتا ہے کہ بابا مجھے وہ لگا کر دے، میں سننا چاہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر میں پہنچا ہوں، وہاں پر وہ بچہ نعت پڑھ رہا تھا، کہتا ہے میں بھی نعت پڑھوں گا۔ تو یہ چیز اس طرح میں ان کے اوپر توجہ دیتا ہوں، رکھتا ہوں، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کل یہ میرا گریبان پکڑیں گے، مجھے پتہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس بچے کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو میں نے ابھی اس کے لیے پلاننگ کی ہے، ابھی ان کے دونوں بچوں کا میں نے الگ اکاؤنٹ کھولا، جو میری 150 توفیق ہوتی ہے میں اس کے اندر رکھتا رہتا ہوں۔ کل یہ بڑے ہوں گے، ڈاکٹر بننا چاہیں، جو کچھ بننا چاہیں، زندگی موت اللہ کے اختیار میں، ان کے لیے آگے راستہ میں آسان کر کے جاؤں۔ گھر والی کو میں نے کہا یہ لائبریری ہے، یہ کتابیں ساری میں نے بچوں کے لیے کوئی مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنائی ہے، ان کے راستے ہیں، اللہ پاک کرے اسی راستے کے اوپر آئیں، یہ ان کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سوچیں اس بات کو، ٹھیک ہے، اس بات کو سوچیں، آپ کی جو اولاد ہے ٹھیک ہے، آپ کا بھی مقام ہے، والدین کے اگر پاؤں دھو کر پیے جائیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا، یہاں پر کندھوں کے اوپر بٹھا کر ان کو کعبہ شریف کا آپ طواف کرائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ پھول اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجیں، تو آپ ان کی قدر کریں اور ان کی تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ جو باتیں میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مقدس ذات ہے، مجھے عمل کی، پہلے مجھے بات